السلام علیکم۔ اسلام میں عورتوں کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگ شرم کے مارے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی اس کے بارے میں یوں بیان آیا ہے کہ زندہ درگور کر دی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں انہیں زندہ دفن کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم سے انہیں قتل کیا گیا۔ پیدا ہونے والی بچی نے کیا ایسی خطا کی تھی؟ خدا نے جسے دنیا میں جینے کا حق دے کر بھیجا اسے قتل کیوں کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول نے اس لعنت کو ختم فرمانے کے لیے بڑی ہی پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ جو آدمی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے اسے اپنے لیے توہین نہ سمجھے، اسے بیٹے سے کم نہ سمجھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس بشارت کو سننے کے بعد عرب طبقے میں کافی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پیدا ہوئی لڑکیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا۔ تو آقا نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ جس کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوئی اور گھر والوں نے اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کی، انہیں اچھی تعلیم دی اور جوان ہونے پر ان کی شادی کرا دی، تو وہ میرے اتنے قریب رہیں گے۔ اتنا فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، مطلب بالکل قریب۔ آقا نے فرمایا کہ اگر گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بچوں کے لیے لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو۔ کسی بھی حال میں بیٹی کو بیٹے سے کم مت سمجھو۔ جو آدمی اس کے خلاف کرے گا قیامت میں اس کی زبردست پکڑ ہوگی، مطلب قیامت کے دن اس کے اس کام کی سزاؤں کا اعلان کیا جائے گا، جو سزائیں بہت ہی دل دہلا دینے والی ہوگی۔ اسی طرح اسلام سے پہلے ماں باپ کی جائیداد میں عورتوں کا حصہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا۔ قرآن شریف میں انہی حصوں کا بیان بڑی تفصیل سے آیا ہے، جس کی روشنی میں عورتیں اپنے ماں باپ کی جائیداد اور بیویاں اپنے شوہروں کی جائیداد میں حصے دار مقرر کی گئی۔ اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے لوگ و رشتہ دار مرنے والے کا مال دبا لیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ مرنے والوں کی اولاد اگر نابالغ ہو اور اپنے حصے کی جائیداد و مال کی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو تو خاندان کے لوگ اس کی حفاظت کریں اور قابل ہو جانے کے بعد انہیں سونپ دے۔ اسی طرح لڑکیوں کی شادی کے بارے میں ان کی رائے و منظوری کو ضروری قرار دیا گیا۔ بنا لڑکیوں کی رضامندی کے ان کے ماں باپ کو بھی یہ حق نہیں کہ بیٹی کی شادی ان کی مرضی کے بنا کر دے۔ لوگ پہلے بیوہ عورتوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح فرما کر اس برے دستور کو بھی ختم کر دیا، حالانکہ آپ 25 سال کے اور وہ 40 سال کی تھی۔ آپ نے بی بی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بار بار تاکید فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آقا نے اسلام میں عورتوں پر ایک بڑا احسان کر کے انہیں سماج میں بڑی عزت بخشی اور انہیں قابل احترام قرار دیا کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے کی خوشخبری سنائی۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ حضرات جو بیٹی، بہن، بیوی، ماں وغیرہ جیسی ہستیاں کی قدر کرتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کرے، انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، ان کا احترام کرے۔ اگر ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آگے جائے، ضروری نہیں کہ عورت کس مذہب کی ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے کہ
ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ آمین۔